آتی ہے سی پیٹ کی، جب بات آتی ہے سینبت کی، جب بات آتی ہے ریکارڈک کی، جب بات آتی ہے بلوچستان کے منرلز اینڈ ریسورسز کی، تو اسلام آباد میں بیٹھے پالیسی میکرز اور اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کو بلوچستان کی یاد آتی ہے. لیکن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، کیا ہم اسے صحیح جگہوں میں صحیح معنوں میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایجوکیشن آپ کی صوبے کی سب سے بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے، کوالٹی ایجوکیشن. میں نے پہلے بھی اس ایوان کے توسط سے کہا تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. ہم کیوں ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں؟ ہم کیوں ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارمز نہیں لا پا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ دور، یہ صدی اور یہ عہد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیں، ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں. میں نے پہلے بھی سی ایم صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لیے ہیومن ریسورس خود پروڈیوس کر سکے. کتنے نوجوان بے روزگار ہیں، کہاں ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے؟ کتنی ویکنسیز جو ہے وہ ہم ایڈورٹائز کریں گے؟ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کتنی جو ہے وہ جابز آتی ہے جن میں ہمارے نوجوان اپلائی کرتے ہیں؟ وہ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں روزگار نہیں ملتا ہے. اور ہمارا جو ہے وہ 70% جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. ہم جب تک یوتھ کو اپرچونٹیز نہیں دیں گے، جب تک ہم یوتھ کو ترقی کی طرف، جب تک ہم یوتھ کو جو ہے وہ پلیٹ فارمز مہیا نہیں کریں گے، تب تک بلوچستان کی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ماضی میں جو ہے وہ بلوچستان ٹیکسٹائل ملز، ہرنائی وولن مل اور باقی 2-3-4 ملز تھی اب بند ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری جو پروڈکٹیو زمین ہے وہاں پہ انڈرنیتھ منرلز ہے، ریسورسز ہے. کیوں نہیں یہاں پر انڈسٹریز بنائی جائے تاکہ نوجوان اپنا روزگار خود پروڈیوس کر سکے، ہمیں باقی صوبوں پر یا وفاق پر ڈیپینڈنٹ ہی نہ ہونا پڑے. جی کلثوم صاحبہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے چلیں کیونکہ نام میڈم مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ابھی تک. اس کے علاوہ جو ہے کلائمیٹ چینج اور ایگریکلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بلوچستان میں پھر بھی اس طرح کے ریفارمز، اس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہے، اس طرح کے پروجیکٹس انیشیٹ نہیں کیا جا رہے. تو سی ایم صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر بھی جو ہے ایک مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا میں نے بجٹ دیکھا تو وہ تقریباً 3 لائنوں پر مشتمل تھا. خواتین کی تعداد یا خواتین کا جو ہے وہ حصہ تقریباً وہ نصف آبادی پر مشتمل ہے. پھر بھی اگر خواتین کو ترقی سے دور رکھا جائے گا، خواتین کو جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں پھر بھی بلوچستان کی ترقی ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور گلہ بھی ہے اس ایوان میں بیٹھے تمام ممبران سے کہ پی ایس ڈی پی میں جو ہے وہ مرد جو حضرات ہیں ہمارے، ان کی جو اسکیمز ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، لیکن خواتین کو ایک بہت ہی محدود اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. جی دوسری آخری بات، میڈم اسپیکر، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی، لیکن اگر بلوچستان کی ڈائنامکس کی بات کی جائے تو ترقی بلوچستان میں امن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی امن و امان کی کیا صورتحال ہے، کتنی کشیدگی ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے، کوئی شارع محفوظ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز پر جو ہے وہ سب سے زیادہ توجہ دی جائے اور حکومتی رٹ اصل معنوں میں قائم کی جائے، اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کا جو اعتماد ہے. آج ہم اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں تو نوجوانوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اداروں سے کم ہوتا جا رہا ہے، پارلیمنٹ سے کم ہوتا جا رہا ہے.
सियासी पार्टियों से कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब Thank you. असल हकीकी कुलसुम साहिबा, नुमाइंदों thank को you. जो है वो पार्लियामेंट से दूर रखा जाएगा, बजोरे कुवत सियासी कारकुनों को कैद किया जाएगा, नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया जाएगा, तब तक जो है मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। तो जी कुलसुम साहिबा आपके पॉइंट सारे आ गए। बस आखिरी पॉइंट मैडम, ग्रैंड अलायंस के जितने मुलाजिमीन हैं जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, मैं सीएम साहब से ये मुतालबा करती हूँ कि उनको रिहा किया जाए, उनकी बात सुनी जाए। आपके मुलाजिमीन हैं, हमारे असातिज़ा है जिनका जो है हमें ग्रूम करने में आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उनके मरहून मिन्नत है। और आखिरी बात फिर यही करना चाहूँगी कि ये एक खलफशार, एक कशीदगी, एक गम और जो गुस्से का माहौल है, ये तभी ख़त्म हो सकता है जब पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से देखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मलिक नहीं